اگر دنیا کے مہنگے اور نایاب طوطوں کی بات کی جائے تو یہ سامنے جو بیٹھے ہیں دو طوطے، ایک جو کلر سے بھرپور ہے وہ میکاؤ ہے، دوسرا ہے افریقن گرے پیرٹ۔ سب سے پہلے ہم مکاؤ کی بات کرتے ہیں، بعد میں افریقن گرے پیرٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میکاؤ جو ہوتا ہے جناب، اس کو یہ لمبی اس کی ٹیل ہوتی ہے اور یہ رنگوں سے بھرپور ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت قسم کے اس کے کلر ہوتے ہیں، اٹریکٹیو قسم کے، اور طوطوں کی دنیا میں سائز کے لحاظ سے سب سے بڑے سائز کا طوطا یہی ہے۔ انسان کی باتیں جو آتی ہے، آواز جو ہے کاپی کرنے کا یہ ماسٹر ہے، مثلا بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، انسانی آوازیں نکالتا ہے، جو آپ بولیں گے اس کو رپیٹ کرتا جاتا ہے، اور توجہ چاہتا ہے۔ جب آپ اس کو رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے، آپ اس کو اس کے ساتھ بالکل اٹیچ رہنا پڑتا ہے۔ اگر اس کی ایج کی بات کی جائے تو اس کی ایوریج ایج جو ہوتی ہے وہ تقریباً 70 سے 80 سال ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ بات کریں کہ یہ اڈلٹ کتنی ایج میں ہوتا ہے، یعنی کہ مثلا بریڈنگ کے قابل کتنی ایج میں ہوتا ہے، تو یہ 7 سال کا جب ہو جائے تب جا کے یہ بریڈنگ کے قابل ہوتا ہے۔ بریڈنگ سیزن اس کا سپرنگ ہوتا ہے اور ارلی سمر ہوتا ہے، مثلا ان کچھ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے، تو باقی پورے سال میں یہ بریڈنگ نہیں کرتا۔ بریڈنگ سال میں صرف یہ میکسیمم 2 دفعہ کرتا ہے، اور ایک کلچ میں آپ کو میکسیمم 3 انڈے دے گا، 3 انڈوں سے زیادہ انڈے نہیں دیتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ کیونکہ یہ انڈے مثلا کم دیتا ہے اور 7 سال میں جا کر تو یہ بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا مثلا اس کی نایاب ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتے جا رہے ہیں۔ میکسیکو اور برازیل کے گھنے جنگلوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اپنے بچے خود پالتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے پالتا ہے۔ تو اس کی چونچ جو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، بڑی مثلا تیز ہوتی، اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ اخروٹ جو ہوتا ہے نا اس کو اپنی چونچ سے مثلا یہ توڑ سکتا ہے۔ اس کا رنگ جو ہوتا ہے نا انسانی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے، یعنی کہ اتنے زبردست قسم کے اس کے گہرے کلر ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اس کی پیئرنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور جس فیمیل سے اس کی پیئرنگ ہو جائے پوری زندگی اسی سے ہی پیئرنگ بنا کے رکھتا ہے، اپنا پیئر چینج نہیں کرتا، یعنی کہ پوری زندگی ہی اسی ایک ہی اپنی فیمیل کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ اس کے جو دنیا میں یہ مہنگا اور نایاب کیوں ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مثلا 7 سال تو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جب یہ مثلا بچہ جب نکل آتا ہے تو 7 سال تک تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ بریڈنگ کے قابل ہو جائے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میکسیمم 2 سے 3 ہی انڈے دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ بہت مہنگا اور نایاب ہے۔ افریقن گرے پیرٹ جو ہوتا ہے جنوبی اور سینٹرل افریقہ میں پایا جانے والا بہت ہی خوبصورت قسم کا بولنے والا طوطا ہے، جو بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ اس کے جو اگر آپ نے گھر میں پالا ہو تو اس کے لیے آپ نے بہت سے کھلونے دینے ہوں گے تاکہ یہ ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ جا سکے، کیونکہ اس نے اچھا ٹائم گزارنے کے لیے اس کے پاس ٹائز ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کی ایک سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس صرف اپنے مالک کو ہی اپنے قریب آنے دیتا ہے، کوئی اور بندہ اس کے قریب آئے گا تو یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کی ایوریج لائف کی بات کریں تو تقریباً 70 سال اس کی ایوریج لائف ہوتی ہے، مثلا 70 سال بڑی ایج ہے۔ 12 سے 18 مہینے کا جب ہو جاتا ہے تو تب جا کے یہ بولنا شروع کرتا ہے، اور اس کی اگر آپ بات کریں کہ یہ ایڈلٹ جو ہوتا ہے نا بریڈنگ کے انڈے دینے کے قابل جب ہو جاتا ہے تو تقریباً 5 سال کی عمر کا جب ہو جائے تو یہ انڈے دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو صرف اپنے مالک کو ہی ہاتھ لگانے دیتا ہے، پرائیویسی اس کو بہت ضروری ہے، ڈرپوک قسم کا پرندہ ہے۔ میل اور فیمیل اگر اس کا فرق کا پتہ کرنا ہو تو جو میل ہوتا ہے اس کا بڑا فل ڈارک کلر ہوتا ہے، اور جو فیمیل ہوتی ہے اس کا بڑا لائٹ ڈارک کلر ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ تو DNA والا پروسیجر ہے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ کھلا کیج اس کو چاہیے ہوتا ہے جناب، آپ کو اس کو کھلا کیج دینا ہے، کیج میں بہت زیادہ مثلا سٹکس لگی ہوں اور کھلونے لگے ہونے چاہیے تاکہ یہ کھیلتا رہے۔ اگر اس کی خوراک کی بات کی جائے تو مونگ پھلی، پالک، چھلی، سیب، آم، بیر، مرچ، مکس فیڈ، پانی آپ نے اس کو صبح شام چینج کرنا ہوتا ہے۔ چنے دے سکتے ہیں، دالیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی بات کریں ڈیلی فلائنگ جو ہے نا تقریباً 40 کلومیٹر کرتا ہے جب یہ اس میں مثلا رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے۔ اگر آپ اس کی بات کریں بریڈنگ سیزن کی تو بریڈنگ سیزن اس کا اکتوبر سے شروع ہوتا ہے، اور ایک سال میں صرف یہ 2 دفعہ ہی بریڈنگ کرتا ہے۔ ایوریج ایگز جو ہوتا ہے 3 سے 4 دیتا ہے، 28 دن بعد ان ایگز سے چکس نکل آتے ہیں۔ تو یہ جناب بڑا ہی خوبصورت قسم کا
پرندہ ہے۔ یہ تھی جناب اس کے متعلق انفارمیشن۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ تو یہ دنیا کے جناب 2 انتہائی مہنگے اور نایاب قسم کے پرندے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو گھروں میں پالتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی شوق ہو تو ان پرندوں کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت مہنگے ہیں، تو یہ مثلاً ہر بندے کا شوق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہر بندے کی پہنچ میں نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ، دعا میں یاد رکھیے گا۔